بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں کسان اتحاد یوٹیوب چینل۔ تو آج الحمدللہ بفضل تعالی ہمارے چیئرمین صاحب راؤ طارق اشفاق صاحب کی بیٹی کی رخصتی تھی۔ ابھی وہاں سے آیا ہوں تو سوچا تھوڑی دیر آپ سے بھی کچھ شیئر کر لوں۔ میں اکثر جو ہے نا وہ میرے ویلاگز یا میری ویڈیوز ہیں وہ وابڈا کی اوور بلنگ اور لیسکو کی اوور بلنگ جو ہے اس کے خلاف ہے۔ اس میں یہ میرے پاس میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ 50 کے قریب یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں وہ ابھی تھوڑے ہیں، یہ ایک سب ڈویژن کے ہیں اور یہ ایک سب ڈویژن کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 50 کے لگ بھگ یہ بل ہیں اور یہ 85 کے اوپر ہی 50 بلوں کے اوپر ہی فی بل 2000 اور اس پہ 4000 آگے نہیں، اس پہ بھی 2000، یعنی یہ منیمم جو ان کی کوانٹی ہے اس پہ 3000 4000 2000 3000، منیمم جو 2000 سے لے کے 4000 5000 تک اوور ریڈنگ ان بلوں پہ ڈالی گئی۔ یہ میرے پاس ثبوت ہیں، میرے پاس ان کی لسٹ بھی ہے اور میں متعدد بار اپنی ویڈیوز کی وساطت سے حکام بالا تک یہ ان کے نوٹس میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو عجیب کچھ سلسلہ نظر آ رہا ہے، اگر اسی طرح زرعی ٹیوب ویلوں پر اوور ریڈنگ رہے گی تو اگلے مہینے سے ہم بلوں کی ادائیگی بند کر دیں گے، باقاعدگی سے اناؤنسمنٹ کریں گے اور تمام کسانوں کو کہیں گے کہ اس کی بلوں کی ادائیگی بند کر دیا جائے۔ اب جو پرابلم آ رہی ہے یہ لاسز کے متعلق، محکمہ جو لائن لاسز دے رہا ہے، جو ٹیکنیکل لاسز آتے ہیں وہ دے رہا ہے 20%، جبکہ یہ 50% سے 60% ٹیکنیکل لاسز ہیں جن کو بولا جاتا ہے لائن جو مطلب ہے کسی جگہ کنیکٹر خراب ہے، کسی جگہ پہ جیمپر لوز ہیں، ایسے مطلب جو بھی لائنوں پہ کام ہوتا ہے اس کے ٹیکنیکل لاسز ہیں تقریباً 50 سے 60%۔ اب جو سرکلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی 20% سے اب ہم آپ کو ٹیکنیکل لاسز نہیں دیں گے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، محکمے کی نظر میں وہ جیسے ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، محکمے کی نظر میں جتنے کنزیومر ہیں وہ سب چور ہیں۔ ان دیکھے کسی کو ڈیٹیکشن بل ڈالے جا رہے ہیں اور زرعی ٹیوب ویلز پہ اوور ریڈنگ کی بھرمار کی جا رہی ہے اور یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر کوئی حکام بالا سے بندہ ناچیز سے رابطہ کرتا ہے تو میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میں ان کو پورے پروفس دوں گا کہ ہر سب ڈویژن کتنے لاکھوں کی حساب میں یہ زرعی ٹیوب ویلز پر اوور ریڈنگ کر رہی ہے۔
اللہ کے بندو، کسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایکچوئل بل جو ہیں، ایکچوئل بل وہ ادا کر سکے. اوپر سے ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ان پر اوور ریڈنگ کی جا رہی ہے 2,000 یونٹ سے 4-5 ہزار یونٹ پر منتھ فی موٹر، فی ٹیوب ویل. 2,000 ملٹی پلائی بائی 12، جو 12 روپے یونٹ تمام ٹیکسز ملا کے پڑ رہا ہے، تو وہ 24,000 ایٹ لیسٹ بل ہوتا ہے. ہر بل میں 24,000 نہ کردہ گناہ کی سزا ہوتی ہے، جو کہ زرعی ٹیوب ویل کے مالک کو آتی ہے. دیٹ از ناٹ گڈ فار us, and there will be no more. مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ ناانصافی اسی طرح چلی تو اگلے ماہ سے کسان اپنے زرعی ٹیوب ویلز کے بل جو ہے نا وہ ادا کرنے بند کر دیں گے، جب تک یہ پریکٹس ختم نہیں کی جاتی. پیچھے جو 2015 سے بیکورڈ جو پڑے ہوئے ہیں، بقایا جات جنہیں ڈیفرڈ اماؤنٹ کی مد میں لے جا کے انہوں نے رکھ دی ہے اور تلواریں لٹکا دی ہیں ذمہ داروں اور کسانوں کی گردنوں پر، وہ بھی اسی طرح کے ڈلے ہوئے ہیں. اور ہوتا یہ رہا ہے کہ جب ایک ٹیوب ویل پر 25 سے 35 30 40 50 ہزار یونٹ ایکسیس ہو گئے، تو وہ ایک بڑا اچھا پلانر آیا جس نے یہ سارے گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے سب کے 3 فیس میٹر تبدیل کرنے شروع کر دیے. اور جو پہلے جن پر کوئی 60 65 70 ہزار ایکسیس ریڈنگ تھی، وہ انہوں نے ایسے میٹر وہاں سے غائب کیے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں. اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کنزیومر کے پاس کہ وہ کدھر گئے. تو میں بار بار باور کروا رہا ہوں کہ اس سے یہ جو پریکٹس بار بار دہرائی جا رہی ہے کسانوں کے ساتھ اوور بلنگ کی، اس کا خاتمہ کیا جائے، اور جو کنزیومڈ یونٹ ہیں وہ 5 روپے 35 پیسے ود آؤٹ اینی ٹیکسز وصول کیے جائیں. یہ ہمارا درینہ مطالبہ ہے. اور اس کے ساتھ باقی زرعی انپوٹس جو ہیں جن میں کھادیں ہیں، بیج ہیں، پیسٹی سائڈ ہے، ان کو بھی سستا کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. میں امید کرتا ہوں کہ حکام والا میرے اس ویڈیو کی وساطت سے کوئی نوٹس لیں گے اور اس کا کوئی حل نکالیں گے، ورنہ پھر جیسے کہ ایک عادت بن چکی ہے، عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس حال میں بھی رہنا ہو گھبرائے اکتائے ہوئے رہنا. تو یہ جو گورنمنٹ کی روش چل رہی ہے پچھلی گورنمنٹ سے لے کے اب تک کی، جب تک کوئی بھی روڈز پر نہیں نکلتے تب تک ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بڑا سموتھ اور بڑا کاملی جڑا نا وہ تمام سسٹم چل رہا ہے، بڑا سموتھلی چل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مرتا کیا نہ کرتا، جب یہ ظلم حد سے بڑھے گا تو پھر مٹنا تو ہے ہی اس نے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پر کوئی ایکشن لیں اور کسانوں کو اوور بلنگ جو ہے اس کو ختم کریں تاکہ وہ بھی سکھ کا سانس لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 31 مارچ کو جو ٹریکٹر مارچ ہو رہا ہے، میں بھی اس میں ساری تنظیمیں اکٹھی ہو کے حصہ لیں تاکہ وہ اپنے مطالبات منوا سکے گورنمنٹ سے. کیوں گھر بیٹھے گورنمنٹ کو کچھ نہیں نظر آ رہا کہ ملک کی 73% آبادی کس سچویشن سے گزر رہی ہے، کن حالات سے گزر رہی ہے. میں جگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کی بات نہیں کرتا، میں ان کسانوں کی بات کرتا ہوں جو 12.5 ایکڑ سے 12 ایکڑ کے مالک ہیں، 12.5 ایکڑ سے کم کے مالک ہیں، جن کے
سورس نہیں ہے، اور وہ فقط ایک ہی سورس ہے جس پہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ ہے زمیندارہ، وہ ہے کاشتکاری، وہ ہے کسان. تو جب اس پہ اسے کوئی بلیک بچے گا نہیں، تو وہ بھی تو جیے گا نا. کس حال میں جیے گا یہ پتہ نہیں. کووڈ 19 جو آیا، اس میں باقی جو جتنے شعبہ زندگی کے طبقات ہیں ان سب کو نواز دیا گیا، اور ایک کسان ہے جو دیکھ رہا ہے حکومت کی طرف. کیا یہ کووڈ میں نہیں لڑا؟ کیا یہ کووڈ میں بیٹھا نہیں؟ کیا یہ کووڈ میں اس نے مطلب ہے اپنی زمینوں کو سنبھالا نہیں ہے؟ تھینک یو. امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر ضرور اپنے رائے کا اظہار کریں گے تمام دوست، اور انشاءاللہ حکومت کو بھی وارن کرتا ہوں کہ وہ جو ذمہ داروں کا درینہ مطالبہ بلز کا ہے، وہ ان کے بقایا جات کا خاتمہ کرنے کے بعد ان کے بلز کے ریٹ جو ہیں ان کو ٹھکانے لایا جائے، اور ساتھ ساتھ IMF اور ورلڈ بینک سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اس کے اپنے ملک کی وسائل ہی اس کے اتنے ہیں کہ وہ اپنی معیشت کو وہ سنبھال سکے. لیکن خدا را انہیں بروئے کار لائیں، خدا را IMF اور ورلڈ بینک سے چھٹکارا حاصل کریں، اور کسانوں کو سٹیبل کریں، کسانوں کو سپورٹ دیں. کسان انشاءاللہ العزیز پاکستان کا سرمایہ ہے، اور وہ ملک کی بقا کے لیے کسان دن رات کوشاں ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. وہ رات کو بھی سردیوں کی ٹھٹھرتے جاڑے میں وہ رات کو بھی پانی لگاتا ہے، وہ محنت کرتا ہے. گرمیوں کی چلبلاتی دھوپ میں وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے. اس کو بھی انسان سمجھیں، اس کو بھی عزت دیں، اور اس کے درینہ مسائل جو ہیں ان کو بھی ختم کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.